نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ایمان پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے، ایمان کی دلیل ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملات کیے، جو کام کیے، اس اسوے کو اپنی زندگی میں لانا، قول عمل میں، ہر چیز میں، یہ تمام مسلمانوں کے لیے راہ نجات ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں پر یہ کرم فرمایا کہ کچھ چیزوں کی اہمیت کو زیادہ، کچھ کو کم، تو ترتیب وار اور درجہ بدرجہ چیزیں متعین فرما دیں۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عام لوگوں کے لیے جہاں مشقتیں تھیں وہاں گنجائش پیدا ہو گئی۔ مثلا ایک چیز کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرو، تو اب وہ کبھی حکم ارشادی ہوا، کبھی حکم تشریعی ہوا۔ ارشادی کا مطلب یہ کہ ہمارے فائدے کے لیے کیا تو اچھا ہے، نہیں کیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تشریعی جو ہے پھر اس میں بعض وجوب کے قبیل سے، یعنی واجب ہونے کے درجے میں آ گئے کہ وہ کرنا ضروری بھی ہے، نہیں کریں گے تو شدید گناہ گار ہوں گے، کبیرہ گناہ ہوگا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، معمول کے طور پہ اس کو کیا بھی پابندی کے ساتھ، اور نہ کرنے والوں کو وعید بھی بتائی، اس کا وبال بھی بتایا، نہ کرنے والے کو برا بھلا بتایا، کہا کہ غلط ہے ایسا شخص، اس کے بارے میں یہ وعید ہوئی کہ وہ ہم میں سے نہیں، مثلا، یا وہ ہماری مسجد نہ آئے، یا وہ ایسا ایسا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کیا یا اس کا حکم فرمایا، تو اب یہ تشریعی بھی ہے، اور پابندی کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اس میں جو تاکید ہوئی ہے وہ تاکید اور تاکیدوں سے بڑھ گئی ہے، کیونکہ نہ کرنے پر وعید بھی آئی ہے، تب اس کو واجب کہہ دیتے ہیں۔ اور جہاں خالی پابندی سے کرنا ثابت ہوا، کبھی نہیں چھوڑا آپ نے، فجر کی 2 سنتیں مثلا، یا عام حالات میں دن بھر میں جو 12 حالت حضر میں مقیم ہونے کی حیثیت میں آپ نے دن میں 12 رکعتیں پڑھیں، یہ سنت مؤکدہ ہو گئی، تاکید ہو گئی ان میں، کیونکہ آپ نے کبھی چھوڑی نہیں۔ لیکن کسی چھوڑنے والے کو برا بھی نہیں کہا، ڈانٹا بھی نہیں، منع بھی نہیں کیا، وعید بھی نہیں بیان فرمائی، تو یہ سنت مؤکدہ ہو گئی۔ بعض پہ آپ نے عمل کیا، کبھی چھوڑ دیا، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اور بعض ایسا ہے کہ زندگی کبھی ایک آدھ دفعہ ہی کر لیا، تو یہ عام سنت ہے، مستحب کے قبیل سے ہے۔ تو اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان بہت سارے اعمال کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اپنی حیات مبارکہ میں کر کے دکھائے، جسے تعلیم فرمائی، کچھ زیادہ اہم، کچھ ہلکے اس سے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ سارے اعمال بے پناہ محبوب۔ اسی ترتیب کے ساتھ درجہ بدرجہ وہ جو فرائض ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات قرآن میں اتار دیے، یہ حدیث متواترہ میں آ گئے، یا اجماع امت سے ثابت ہو گئے، وہ سب سے اوپر، پھر اس کے بعد پھر واجب، پھر سنت مؤکدہ، پھر غیر مؤکدہ، اس ترتیب سے اعمال کا ایک سلسلہ فقہ کرام نے امت پر احسان فرما کر پیش کر دیا کہ آدمی اپنے اسینشلز اور لیس اسینشلز کے پورے ایک نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق چلے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ اب استطاعت جتنی ہے اس سے کم کرے گا تو اجر سے محروم رہے گا، استطاعت ہے اور پھر کسی واجب کو چھوڑتا ہے تو بہت گناہ گار ہوگا، استطاعت ہے اور سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے تو بہت محروم ہے، گناہ گار بھی ہوگا، صغیرہ لیکن گناہ ہوگا۔ استطاعت ہے
اور سنت غیر مؤکدہ کو یا مستحبات کو چھوڑتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو اجر مل سکتا تھا، جو اللہ کا تعلق اور قرب مل سکتا تھا، اس سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ نوافل ہے، یہ اضافی کام ہے۔ فرض کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو، فرض اور واجب کے علاوہ، انہیں نوافل کہتے ہیں، یعنی عربی اصطلاح میں۔ اور فقہی اصطلاح میں نوافل آپ جانتے ہیں کہ فرض، سنت وغیرہ کے علاوہ جو مستحب چیزیں ہوتی ہیں یا سنت غیر مؤکدہ وغیرہ کو بھی کہہ لیتے ہیں، جس کے کرنے سے ثواب، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض وہ ہے جس سے اللہ کا قرب سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے، فرض و واجب۔ اس کے بعد نوافل کر کے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اور مدد اس کے ہر وقت شامل حال ہو جاتی ہے، اور اس کا ہر عمل بابرکت ہو جاتا ہے۔ کہیں کوئی مشکلات، پریشانیاں بظاہر نظر بھی آئیں تو وہ بھی کورڈ اور پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں، اس طور پر کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کو مزید اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہیں ایسی ہوائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا اس کو ہر وقت، ہر لمحے ترقی کے راستے پہ لگائے رکھتے ہیں۔ یہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کرتے رہنا چاہیے۔ تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ اپنا نقصان جب قیامت میں دیکھیں گے تو افسوس کریں گے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت اور آپ کا ساتھ چاہتے ہیں، اس سے محروم رہیں گے، جنت میں اتنے اونچے درجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے، کیونکہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ اس محبت کا اظہار ہے جو اس کے دل میں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا تم سجدوں سے میری مدد کرو، مطلب کثرت سے عبادت کرو، خوب نوافل پڑھو، تعلق بناؤ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتے ہیں قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے لوگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تم اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے محبوب بن جائے، اللہ سے محبت کرو تم، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ تو اس لیے اس کی اہمیت کو کم سمجھنا تو بڑی گمراہی اور جہالت ہے، اور اگر کوئی سنتوں کو حقیر سمجھ کے، ہلکا سمجھ کے، بیکار سمجھ کے چھوڑتا ہے تو ایسے شخص نے تو ایک خطرہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نہ صرف یہ وبال کا مستحق کر دیا، خطرہ ہے کہ ایمان سے نکل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے تو محرومی ہے ہی، اس لیے اگر اس کو کوئی تہاوناً چھوڑتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پھر مذاق بناتا ہے، ایسے شخص کا تو ایمان خطرے میں ہے، وہ تو کفر میں پڑ جائے گا۔ اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے۔